پہنچیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تین باتیں میں نے پچھلے جمعہ المبارک عرض کی تھی جو محدثین نے لکھی ہیں کہ کامیابی، حقیقی کامیابی تین باتوں میں پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلی بات دل کی ستھرائی، نمبر 2 اللہ کا ذکر، اور تیسری بات نماز۔ اور اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ دل کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، دل کیسے پاک ہوتے ہیں۔ سرکار کے فرامین بھی ہم نے سماعت کیے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بھی بیان فرما دیا کہ کس انداز میں اللہ دلوں کو روشن فرما دیتا ہے۔ اس میں ایک بات جاری تھی استغفار کی۔ ہم انشاءاللہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس انداز میں یہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا استغفار کے حوالہ سے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس بندے کے زبان پہ استغفار جاری ہوتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ پارہ نمبر 29 ہے، سورہ نوح ہے، اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا کہ اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، مذاق کرتے رہے، بات کو نہ مانا، الٹا آگے سے نافرمانیاں اور تکذیب کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے بارش کو روک دیا۔ اللہ، بارش رک گئی اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ 40 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ان کے مال بھی ہلاک ہو گئے اور ان کے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا، نبی تو نبی ہوتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، یہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے۔ اور یہ جو میں کام آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں کوئی زیادہ مال نہیں لگے گا، دولت، زور نہیں لگے گا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگ لی۔ سبحان اللہ، اتنا تم نے کفر کیا، اتنا تم نے شرک کیا، میری نافرمانی کی، مجھے جھٹلایا، میرا مذاق اڑایا، بس ایک بات کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لو۔ تو کیا ہوگا؟ جب اس رب پر تم ایمان لے آؤ گے، اس رب کو ایک مان لو کہ وہ رب ایک ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو کہ ہمارا معبود حقیقی بس وہی ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، جو ہمیں نعمت عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لو۔ تو اس میں ہوگا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ رب العزت تم پہ اپنی رحمت کی برسات فرما دے گا، بارش آ جائے گی، اور جو تمہاری عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں اللہ رب العزت تمہیں اولاد سے بھی نواز دے گا، اور جو تمہارے مال ضائع ہو گئے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا، جو جانور مر گئے ہیں ان کے بدلے میں اللہ تمہیں مال عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تمہارے جو کھیتوں کا نقصان ہوا ہے اللہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، اور تمہاری کھیتیوں کو بھی سراب فرما دے گا، یہ ہری بھری ہو جائیں گی، اس کے اندر اللہ برکت فرما دے گا۔
کرنا کیا ہے؟ صرف رب کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ، وہ بار بار فرما رہا ہے قرآن کے اندر، ایک مرتبہ نہیں بار بار فرما رہا ہے۔ اور کہیں فرماتا کل محبوب آپ ان کو فرما دیں یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ اکبر، اے میرے بندو اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم۔ تمہارے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اتنے تمہارے گناہ ہیں کہ اس کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں اس کی رحمت جتنے نہیں ہو سکتے۔ وہ تمہارے گناہوں کے سمندر بھی ہوں، اس کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ کر تو دیکھو، اللہ سارے کے سارے معاف فرما دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور کہیں فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں، یعنی جب تک بندہ طلب کرتا رہتا ہے استغفار اس کی بارگاہ میں، اللہ اس وقت تک اس کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ اور آگے مزید فرمایا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا، وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے مال کے اندر برکت فرما دے گا اور تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ اور آگے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، اب یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اتنے فائدے ہیں استغفار کرنے کے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار اور دوسری روایت میں 100 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتے، 100 بار۔ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک زبان بھی گندی، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے ٹھگی کرنا، بہتان تراشی کرنا، لوگوں کے اوپر عیب لگانا، لیکن اس کے باوجود ہم جنتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہیں کہ 2-4 سجدے کر لیے، لوگوں پہ احسان کر دیا، جی ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم نے تو بڑی حجیں کی ہوئی ہیں۔ استغفار یہ لازمی ہے، رب کی بارگاہ میں یہ توبہ کرتے رہنا۔ اور آگے محدثین فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے اور بارش بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تنگ دستی ہو تو اللہ رب العزت کشادہ فرما دیتا ہے رزق کو۔ ہم نے کبھی اس رب کی بارگاہ میں استغفار کی ہو تو پھر ہی ہے۔ کبھی جب پریشانی آتی، کبھی ہم کس کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی کس کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کبھی پریشانی آئے یا مصیبت آئے، کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ وضو کیا ہو اور مصلی پہ کھڑے ہو کے وہاں رب کی بارگاہ میں ہم نے سجدہ کیا ہو اور رو کے ہم نے دعا کی ہو، یا رب العالمین یہ مصیبت، یہ پریشانی جو ہم پہ آئی ہے یہ صرف تو ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ کبھی ہم نے نہیں کیا۔
سب سے پہلے دنیا دار کی طرف دوڑتے ہیں، فلاں میں نے ہمارا کام کر دے گا جی، MP کر دے گا جی، فلاں ہو جائے گا یہ فلاں. اس طرف ہم نے توجہ کرنی ہے. اور پھر اللہ رب العزت بار بار یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں میری بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. یہ محبتیں تھی آپس کے اندر، پیار تھا ان کا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جس سے اللہ رب العزت مجھے اولاد سے نواز دے، آپ دعا فرما دیجئے. یا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، مال میرے پاس بڑا ہے لیکن اولاد کوئی نہیں میرے پاس. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وظیفہ دیا؟ کس نے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، جو مولا علی کے لخت جگر نور نظر ہیں. آپ نے وظیفہ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا رب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. سبحان اللہ. کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. اس نے استغفار کی یہاں تک کہ روزانہ 700 مرتبہ وہ استغفار کیا کرتا تھا. 700 مرتبہ. اب اللہ رب العزت نے اس استغفار کی وجہ سے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے. جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ قرآن سے، حدیث سے، یا سرکار نے کوئی تربیت فرمائی آپ کی؟ اللہ اکبر. تو دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے پھر پوچھا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں سنا جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا؟ سبحان اللہ. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ جب تم استغفار کرو گے نا تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بیٹوں سے بھی نواز دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں قوت در قوت اور قوت عطا فرما دے گا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا اور تربیت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لی ہے. گھٹی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جن کے بابا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جن کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ. اللہ اکبر. 5 تن کی ثنا کرتا ہوں، سانسوں کا حق ادا کرتا ہوں، ردائیں اوڑھ کر بیٹیاں جب گھر سے نکلتی ہیں سیدہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ آپ کی اماں جان سارا دن اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کے اپنا کام کر کے ہاتھوں میں یہ چھالے پڑ جانا اور عشاء کی نماز ادا کر کے امام حسن حسین چھوٹے ہیں ان کو سلا دینا. آج عورتیں کہتی ہیں جی ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں رہتے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں جی، اس لیے وہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے. ان کے بھی بچے تھے، وہ صحابیات کے بھی بچے تھے، کبھی نماز کے اندر سستی نہیں ہوئی ان کے بھی. انہوں نے بھی بچوں کی پرورش کی ہے، انہوں نے بھی بچوں کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا. اللہ اکبر. اس کے باوجود کیا ہوتا تھا؟ سیدہ زہرا پاک ساری ساری رات کھڑے ہو کے رب کی عبادت کرتی، استغفار کرتی اپنے لیے. جو بندہ جتنا رب کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. تو کثرت کے ساتھ استغفار آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیے. 70 مرتبہ 100 مرتبہ ایک ایک دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور ہم تو اس کے قریب بھی نہیں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور یہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا. اور حضرت امام حسن بصری ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو کافی لوگ وہاں پہ جمع تھے. تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ وہ دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا. حالانکہ یہ بات اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. ایک بوڑھی عورت اس نے سوال کر دیا امام حسن بصری سے
اس عورت نے کہا کہ حسن یہ بتاؤ رب کی رحمت کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ آئے ہائے، بڑا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ایک دن کھل جائے گا، مطلب یہ تھا کہ ایک دن رحمت کی برسات ہو جائے گی۔ اس عورت نے کہا کہ حسن یہ بتاؤ رب کی رحمت کا دروازہ کبھی بند ہوا ہے؟ اس وقت حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ یہ عورت حسن سے زیادہ جانتی ہے، یہ عورت حسن سے زیادہ جانتی ہے۔ اور رب نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ممبر پہ بیٹھا ہو تو وہ سب سے زیادہ علم والا، نہیں، ہمیں کیا خبر ہے ایک سادے سے کپڑوں کے اندر کتنا بڑا عالم دین بیٹھا ہو، کتنا بڑا محدث بیٹھا ہو، کتنا بڑا مجدد بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی بارش کی بڑی قلت ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں، دعا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا جی گھر میں بڑا فاقہ ہے، تنگ دستی بڑی ہے، آپ کوئی دعا فرما دیں، کوئی وظیفہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ آپ نے فرمایا جاؤ استغفار۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا جی میری نسل جو ہے وہ کم ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے کہا جی ہماری زمینیں بنجر ہیں، کچھ اگاتی نہیں ہیں، بیج ضائع ہو جاتے ہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا گھاٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ حضرت ربی بن سبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پہ حاضر تھے اور عرض کی حضور آپ کے پاس چند لوگ آئے، جتنے بھی آئے اور ان کی اپنی اپنی علیحدہ شکایات تھی، علیحدہ مسائل تھے، لیکن آپ نے سب کو وظیفہ ایک ہی دیا ہے۔ تو اس وقت پھر آپ نے یہ قرآن کھول کے یہ ان کو یہ بتایا اور پھر یہ ان کو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھ کے سنائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، تھوڑی سی پریشانی آئی بابا جی کے پاس چلے جائیں۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، معتقدین ہیں، لیکن اس کا ہم ہرگز یہ مطلب نہیں لیتے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ چھوٹی سی پریشانی ہو جناب قرآن ہم نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں الماریوں میں پڑا ہوا قرآن، ٹی وی روزانہ صاف ہوتا ہے، موبائل روزانہ صاف ہوتا ہے، ایل سی ڈی اگر ٹوٹ جائے تو 2 گھنٹے نہیں لگتے، اگر کسی سے پیسے پکڑنے بھی پڑیں تو ہم وہ پکڑ لیتے ہیں، ایل سی ڈی ضرور اس کو وہ ڈلواتے ہیں۔ قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو سمجھنا، اس پر استقامت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے تو کبھی اس کو کھول کے پڑھا ہی نہیں۔ امام احمد بن حنبل جن کو مصطفیٰ کی 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، فرماتے ایک مرتبہ میں نے خواب کے اندر رب کا دیدار کیا، اللہ اکبر، میں نے رب سے پوچھا یا رب العالمین سب سے زیادہ قرب والا کون سا عمل ہے؟ تو رب نے فرمایا میرا قرآن، سبحان اللہ۔ یا اللہ اگر کوئی سمجھ کے پڑھے اس کو زیادہ قربت ملتی ہے، یا بغیر سمجھ کے صرف تلاوت کرے اس کو قرب ملتا ہے، تو رب نے فرمایا جس انداز کے اندر بھی پڑھے تو میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پہ کینسر کے مریض ہیں، ان کو روزانہ ویڈیو سنائی جاتی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت کی برسات فرما رہا ہے اور ان کا جو مرض ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، ایک صرف کسی کی جو ویڈیو ہے، آڈیو ہے، صرف ریکارڈنگ ہے، اگر وہ مریض کے اوپر وہ پڑھائی جائے اور اس کو سنائی جائے تو اس کا اگر کینسر ٹھیک ہو جائے تو جو بندہ زندہ ہے اپنی زبان سے سورہ رحمان کی تلاوت کرے، اس کے جسم کے اوپر اللہ رب العزت کی کتنی رحمتوں کی برسات ہوگی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہاسپٹل پہنچے تو ہمیں قرآن کی تلاوت سنائی جائے، اور جب تک زندہ ہے زبان چلتی ہے اس وقت تک قرآن کی تلاوت کریں، اس کے اندر حل موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔
اور یاد رکھیں پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ بھی قرآن نہ پڑھے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کی زبر زیر بھی بدل نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے اس کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے۔ لیکن وہ خوش نصیب زبانیں خدا کی قسم کہ جن کی زبانوں پہ قرآن مجید فرقان حمید جاری رہتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اور دوسرا بندہ رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جا رہا ہے، وہ طرح طرح کی دعائیں ہیں، اس نے بہت زیادہ دعائیں مانگ لی رب کی بارگاہ سے، لیکن یہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اسے فرصت ہی نہیں ملی دعا کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا اس بندے نے جتنی دعائیں کی ہیں نا اس سے زیادہ، اس سے دگنی اللہ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ لیکن ہم تو اٹھتے ہی 8 بجے 7 بجے، بچہ سویا، او جی سوئے جن کوئی بات نہیں، رات کو لیٹ سویا تھا، کیوں لیٹ سویا تھا رات کو؟ ہماری زندگی کے اندر یہ ضروری ہے، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر اسی قرآن نے رب کی بارگاہ میں شکایت کر دی ہماری، یا رب العالمین 60 سال 70 سال میں اس کے دروازے پہ جاتا رہا، اس نے مجھے بند رکھا، میرے لیے دروازہ کوئی نہیں کھولا اس نے، اللہ اکبر، تو کیا ہوگا؟ شفاعت ہو جائے گی۔ شفاعت اسی کی حضور فرمائیں گے جس کے بارے میں قرآن راضی ہو جائے گا۔ آج اگر ہم نے اس قرآن کو وقت نہ دیا تو پھر کل یہ بھی ہم سے رخ پھیر لے گا۔ یہ میرے ذمہ دار بھائی یہاں پہ جو تشریف فرمائے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب ابھی کوئی چیز آپ یہ بیجنی ہو نا، فصل بیجنی ہو، تو اس کے اوپر، اس بیج کے اوپر سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ برکت فرما دے گا۔ اور جس گھر میں فاقہ ہو وہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے۔ پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ بزرگ تھے، ان کسی نے بیٹیاں تھیں، آخری وقت تھا، ایک بندہ آیا وہ بڑا پریشان تھا، آپ کا آخری وقت ہے، بیٹا ہی کوئی نہیں، بیٹی ہیں۔ اس نے کہا پریشانی تجھے ہوگی، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے اپنے رب کے کلام پہ بڑا یقین کامل ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، جو بندہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے سارے دن کے معاملات اللہ اپنے سپرد کر لیتا ہے، اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ تو یہ برکات ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی، اور استغفار کرنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ کبھی انتظار مت کرنا کہ ابھی بیٹوں کی شادی کرنی ہے، بیٹیوں کی، اس کے بعد تو استغفار ہی کرنی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری زندگی کے اندر، بیٹی کی شادی رکھی تھی، ابھی کل بارات آنی تھی تو بابا جی کا وصال ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے بزرگ ہیں ایسے، اپنے بیٹوں کی شادی رکھی تو مہندی کی رات ان کا وصال ہو گیا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، بارات واپس آ رہی تھی، ابھی گھر واپس نہیں لوٹی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کے اندر کبھی تاخیر نہ کریں۔ اگر کسی بندے کا حق مار لیا اس سے معافی مانگے، اس کا حق واپس کریں گے، توبہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف دے دی ہے، جب تک اسے معافی نہیں مانگے گی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیسے پہ ڈاکہ مار لیں، اس کو کیا خبر ہے جی، اپنا زمین اپنی جائیداد بنا لیں اور اسے اس کے پیسے واپس نہ کریں، اسے معافی نہ طلب کریں تو کہیں جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ نہیں نہیں، یہ معافی نہیں ہے۔ آج جو اس کا بنتا ہے وہ واپس دینا پڑے گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی تھی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا کرنی پڑے گی، اس کے بعد توبہ ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ میری 6 سال 10 سال 20 سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو رب کی بارگاہ معافی مانگو تو اللہ معاف کر دے گا۔ جب تک وہ ہم قضا نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا، اگلے جمعۃ المبارک کو نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات ہوگی۔